السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔ عز الدین نے کہا کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں اور 2 گھنٹوں میں وہاں پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ سے کہیں کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ موصل کے والی نے آذربائیجان کے حکمران کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس حکمران نے جو شرائط پیش کی ان سے بہتر یہ تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان 578 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1182 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے وہاں کا محاصرہ اٹھایا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، میرے ایمان فروش بھائیوں نے ناکام کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں انہوں نے کچھ کھویا بھی نہیں تھا مگر پایا بھی کچھ نہیں، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتے تھے۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ ان کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ ان کا ہدف کیا ہے۔ آپ اسے شکست نہ کہیں، ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا۔ بیروت وہیں ہے جہاں پہلے تھا، وہیں رہے گا۔ ہم اس شہر پر ایک اور حملہ کریں گے۔ اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی ایمان فروش موجود ہیں۔ خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ بہت دن گزر گئے تھے، ان کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ انہوں نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی۔ مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کے فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خونریز لڑائی لڑنی پڑی، پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی۔ سلطان ایوبی نے فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ آرام فوج کے لیے تھا، سلطان ایوبی کی تو نیند بھی اڑ گئی تھی۔ دن کو وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہلتے یا پھر باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے۔ اپنے سالاروں کے ساتھ بھی وہ کم ہی بولتے۔ اسی کیفیت میں انہیں ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں۔ سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے، وہاں ایک سالار اور بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار ان کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے، ایک سالار نے کہا۔ میں نے آپ کو اسی حالت میں رملہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے، دوسرے سالار نے کہا۔ ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں، ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی امیر ہمارے پاس نہیں آیا۔ عز الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں فوج دیں گے؟ ان کا یہ سرد رویہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہے تھے۔ وہ رک گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدے کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے بیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔
جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کے رہ جاتا ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئے، پھر گہرا سانس لے کر بولے، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی میری شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصی میں سجدے کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یکلخت قہر آ گیا۔ انہوں نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لوہان جسم گھوڑوں کے سموں سے کیما ہو گئے؟ تم ان خبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں دور اندر جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کی ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا قبلہ اول لے چلو جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کے نفل پڑھوں، تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا محترم سلطان۔ یہ چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری کی آواز تھی جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا خراج اپنے ذمہ نہ لیں۔ غداروں کے خون کی بات کریں، ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سارم، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے یہ دونوں رفیق مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا؟ سارم مصری نے کہا، شکست ہے لیکن دائمی تو نہیں۔ ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، سلطان ایوبی نے کہا۔ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم میں ایسے زہریلے اثرات ڈال رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ قوم اور فوج کے متعلق مجھے اطمینان ہے۔ سپاہی اور عام آدمی ان اثرات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ چند ایک افراد قبول کرتے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اثر قوم پر ہے۔ ان میں عمراء اور حاکم بھی ہیں، ان میں بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں اور ان میں چند ایک سالار بھی ہیں جو ریاستوں کے حکمران بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ ہے جو سیدھے سادے لوگوں کو مذہب کا دھوکہ دے کر ان میں بغاوت کا جنون پیدا کرتے ہیں اور انہیں مسلمان بھائیوں کے خلاف اکساتے بھڑکاتے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگ مسلمان عمراء اور اسی سطح کے طبقے کو اپنے زیر اثر لیتے ہیں۔ پھر یہ طبقہ لوگوں کو مذہب اور قومیت کا دھوکہ دیتا ہے اور انہیں بھوکا اور بے بس رکھتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ طبقہ ترپردہ کیا کر رہا ہے۔ مگر ہم عالم نہیں، ایک سالار نے کہا۔ ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلواریں پھینک کر لوگوں کو خطبے سناتے پھریں۔ ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا۔ ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنا ہوگا۔ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن کا حکم بڑا واضح ہے کہ کفار کو دوست مت سمجھو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تم نہیں جانتے کہ ان کے دل ہمارے خلاف قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، سارم مصری نے کہا۔ قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صورتحال بہت نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کفار کے منصوبوں پر بھی ناچ رہے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم نے ہمیشہ ایسے ہی سربراہوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن اور دل میں صلیب ہے۔ یہ لوگ اذان کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں گرجوں کے گھنٹے بجتے ہیں۔ قوم ان کا اصلی روپ نہیں دیکھ سکتی اور ان کے دل کی آواز نہیں سن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہا چکے ہیں اور دوسری خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، ایک سالار نے کہا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اب ہم کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہ کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی پڑے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی کا سایہ آ گیا۔ ان کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ ان سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے اس تاثر سے جو ان پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا،
مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے رکھے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول اللہ کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے اٹھے گا تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور درپردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ سالار سارم مصری نے کہا، ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنتے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آئے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گئے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ انہوں نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم یہاں عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپا مار دستوں کو میری بتائی ہوئی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سارم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہماری تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے۔ وہ ہم پر ہمارے انداز کے شبخون ماریں گے، بلکہ ان کے چاپوں اور شبخونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور سے فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپا مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عز الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر موصل میں ہی ان کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ انہوں نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں ان عمرہ کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہیں۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے قاصدوں کو راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے، لیکن ناکام رہا۔ میں ان حکمرانوں اور عمرا کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں آؤں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان عمرا کو گھٹنوں بٹھاؤں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگے۔ بیروت میں بالڈوین کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ اریاں تھیں۔ جوں جوں شراب اثر دکھا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمان مہمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں شاہ بالڈوین نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈوین کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں تلوار اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی چلتے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالانوں کے کمروں کے سامنے رہتے اور ضیافتوں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈوین کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا گورے رنگ کا تھا۔ دور رک کر انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈوین کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اس آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں۔ ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ جو 2 آدمی اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔
कौन है ये? तुम्हें इनसे क्या दिलचस्पी है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इनसे मुझे क्या दिलचस्पी है? जैकब ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है? ये दोनों किसी जुनूनी सलीबी यहूदी के हाथों कत्ल हो सकते हैं। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये मुसलमान हैं या मुसलमान इलाके के ईसाई। ये मुसलमान इलाके के मुसलमान हैं, उसे जवाब मिला। यकीन से नहीं कहा जा सकता। जहां तक हम जानते हैं ये मूसल से आए हैं, गालिबन इज्जुद्दीन के एलची हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मदद मांगने आए होंगे, जैकब ने कहा। इन एलचियों को कौन समझाए कि सलाहुद्दीन अयूबी खत्म हो चुका है। रमला से शिकस्त खाकर भागा तो बैरूत को मुहासरे में लेने आ गया। उसके बहरी बेड़े को आगे आने की जरूरत न हुई। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारी फौज ने अयूबी की फौज का ताक़ुब नहीं किया, वरना आज अयूबी कैद खाने में होता। तुम अपना काम करो दोस्त, एक पहरेदार ने तंजिया कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कैद हो गया तो उसकी सल्तनत तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर शाह बेल्डविन मारा गया तो बैरूत की बादशाही तुम्हारे नाम नहीं लिखी जाएगी। जैकब वहां से हट गया, लेकिन घूम घूम कर बंद दरवाजे को देखता रहा जिसके पीछे ये दोनों मुसलमान गुम हो गए थे। वो दोनों इज्जुद्दीन वाली मूसल के ही एलची थे। इस सिलसिले की पिछली किसी किस्त में बयान किया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी जब बैरूत का मुहासरा उठाकर मूसल की तरफ गए थे तो इज्जुद्दीन ने काजी बहाउद्दीन शद्दाद को खलीफा की तरफ बगदाद को इस अर्जदाश्त के साथ दौड़ाया था कि सुल्तान अयूबी के साथ उसकी सुलह करा दें। दूसरे लफ्जों में उसने ये दरखास्त की थी कि उसे सुल्तान अयूबी से बचाया जाए। खलीफा ने यह काम शेखुल उलमा के सुपुर्द कर दिया था और सुल्तान अयूबी ने इज्जुद्दीन को बख्श दिया। इज्जुद्दीन ने बज़ाहिर सुल्तान अयूबी के आगे हथियार डालकर सुलह का मुआहिदा कर लिया था, लेकिन उसने दरपर्दा दो एलचियों को सलीबी हुक्मरान बेल्डविन के पास भेज दिया था। ये दो एलची अब बेल्डविन के कमरे में बैठे थे। वाली मूसल ने कहा है कि आपने सलाहुद्दीन अयूबी का ताक़ुब न करके बहुत बड़ी गलती की है। एक एलची ने बेल्डविन को बताया, आपने उसकी फौज को आराम करने का मौका दे दिया है। वाली मूसल ने कहा है कि मैं तहरीरी पैगाम नहीं दे सकता क्योंकि रास्ते में पकड़े जाने का खतरा है। मैं आपको मशवरा देता हूं कि दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें और इस शहर को मुहासरे में लेकर इस पर कब्जा कर लें। आपकी फौज ऐसे रास्ते से और इतनी तेजी से दमिश्क पहुंचे कि सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क बर वक्त न पहुंच सके। मैं आपके साथ वादा करता हूं कि सलाहुद्दीन अयूबी जब आपके हमले की इत्तला पर यहां से रवाना होगा तो मूसल और हलब की फौजें आमने सामने आकर लड़ने की बजाय उसकी फौज पर शबखून मारती रहेंगी। इससे उसकी पेशकदमी बहुत सुस्त हो जाएगी और आप दमिश्क पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। हमारे इलाकों में जो छोटे मोटे उमरा हैं, मैं उन सबको अपने साथ मिला लूंगा। आप उनके कले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी फौज को मूसल के अंदर कयाम की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरा और आपका इत्तेहाद है। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को यह तासुर दे रहा हूं कि मैं उसका दोस्त हूं। एलची जब ये पैगाम दे रहे थे उस वक्त बेल्डविन के साथ उसके दो जर्नैल थे। इज्जुद्दीन के एलची भी फौजी मुशीर थे, जंगी उमूर को अच्छी तरह समझते थे। बेल्डविन उनके साथ इस मसले पर बहस और बातचीत करता रहा। उसने देख लिया कि ये मुसलमान उसके जाल में आ गए हैं, चुनाचे उसने अपनी शर्तें आयद करनी शुरू कर दी। इज्जुद्दीन को शायद पूरी तरह एहसास नहीं कि सलाहुद्दीन अयूबी को बेखबरी में नहीं दबोचा जा सकता। बेल्डविन ने कहा, हम दमिश्क को मुहासरे में लेंगे तो वो बर्क रफ्तार पेशकदमी करके हम पर अकब से हमला कर देगा। मैं इसे मुमकिन नहीं समझता कि हम दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें तो सलाहुद्दीन अयूबी को कबल अज वक्त खबर ना हो। वो उकाब और गिद्ध की तरह बहुत दूर से शिकार को देख लेता है और ऐसा झपट्टा मारता है कि पसपाई भी मुहाल हो जाती है। हम अभी खुली जंग का खतरा मूल नहीं रह सकते। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फौरी तौर पर हमने ये बंदोबस्त करवाना है कि छापामार दस्ते भेज दिए जाएं जो सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को आराम से नहीं बैठने देंगे। इन दस्तों के लिए हमें मुस्तकिल अड्डे की जरूरत है। ये आप मुहैया कर देंगे तो हम सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को सिर्फ छापामार दस्तों से ही बेहाल कर सकते हैं। वो ना लड़ने के काबिल रहेगा ना भाग सकेगा। आप हमारे दस्तों को पनाह, मदद और खुराक वगैरह मुहैया करते रहें। हम असलहा और सामान भेजते रहेंगे। आप हलब के वाली अमादुद्दीन से भी कह दें कि हम पर भरोसा रखे और हमारे छापामार दस्तों को बवक्त जरूरत पनाह और मदद देता रहे। दूसरे उमरा और कलादार भी आपके साथ होने चाहिए। उनका ख्याल रखें कि इनमें से कोई सलाहुद्दीन के पास जाकर उसका इत्तेहादी न बन जाए। इत्तेहाद की शराइत तय कर ली गई। इज्जुद्दीन ने इन एलचियों को पूरा इख्तियार दे रखा था कि वो शराइत तय करके आए और जो मुराद सलीबियों को देना मुनासिब समझें दे आए। चुनाचे उन्होंने अपना ईमान एक सलीबी हुक्मरान के यहाँ सिर्फ इसलिए गिरवी रख दिया था कि उनकी हुक्मरानी महफूज रहे। उन्होंने अपना काम कर लिया तो ज़ियाफत में शरीक होने के लिए चले गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।